اگر یہ ساری صفات اس میں ہیں تو اس کی بیعت نہ کرو، اس کے ووٹ نہ دو، اس کے خلاف قیام کرو. یہی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بتانا چاہتے تھے کہ یہ ماڈل ہونا چاہیے. یہ اٹھاتا ہے لوگوں کو، قوم کو زندہ کرتا ہے. اللہ پاک بہتری فرمائے. بس آخری ایک دو سوال ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کافی دیر ہو رہی ہے. پنجتن پاک کا کیا کانسیپٹ ہے، اور جو ائمہ اربعہ کا آپ کے ہاں ہے یا جو 12 امام بولے جاتے ہیں، یہ بیسیکلی کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک کوئی موجودہ امام ہوتے ہیں، ان کی آپ تقلید کرتے ہیں جو گزر گئے، اور اب ہم نے یہ بھی اگین سن رکھا ہے کہ جی شاید عقیدہ یہ ہے کہ جو ائمہ ہیں یہ روز محشر جو ہے وہ پل صراط کراس کروائیں گے، یہ وہاں پہ کام آئیں گے. اس بارے میں شیعہ کا کیا عقیدہ ہے، پنجتن پاک کے بارے میں اور ائمہ کے بارے میں؟ اصل جو اعتقاد ہے شیعہ کا وہ تو امامت کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ائمہ ہیں، رسول اللہ کی اولاد سے ہی ہیں، علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک. یہ معصوم ہستیاں ہیں، اور یہ حق حکومت ان کا ہے، حق خلافت ان کا ہے، اختیار امت کا ان کو ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے غدیر میں فرمایا تھا، اپنی پہلے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا آخری سال ہے اور اس کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کے ایام ختم ہے، یہ بتایا لوگوں کو. پھر ان سے پوچھا کہ آیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ایسا ہی آپ زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ فمن کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. تو اگر میں تمہارا مولا تھا تو اب علی تمہارے مولا ہے. یعنی مولا کا مطلب ہوتا ہے صاحب اختیار، وہ سرپرست، وہ متولی جس کے پاس اختیار ہے آپ کا. تو آپ کی زندگیوں کا اختیار، آپ کے تمام امور کا اختیار پہلے میرے پاس تھا، اب علی کے پاس ہے. یہ سند ہے شیعہ کے پاس کہ اس دلیل سے مولا علی حاکم. اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، مسلم حدیث ہے. یہ بالکل ہے، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پہ بڑا واضح کہا اور اس بڑا کیا، اور اپنے ہی اللہ کو لوگوں جزائے خیر دے، انہوں نے سمجھے جہاد کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے. دیکھیں پاکستان میں کوئی عالم نہ شیعہ نہ سنی طارق جمیل، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کی شہرت نہیں پا سکا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل، جو مقام عزت اللہ نے ان کو دی ہے وہ انہیں کو دی. اور ہر مسلک کا آدمی، ہر طبقہ ان کی ان سے محبت. لیکن انہوں نے جب حق کہنے کے بات آئی نا، تو انہیں پتا تھا، یوں نہیں کہ نادانستگی میں ان سے ہو گیا، انہیں پتا تھا کہ خوب میں یہ بات کروں گا یہ بعضوں کو پسند نہیں آئے گی. انہوں نے اپنی جس تقریر میں یہ حدیث پڑھی ہے وہیں مجمع کو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے تمہیں پسند نہیں آ رہی، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تمہیں علی کو مولا کہنا پسند نہیں آ رہا. اسی وقت انہوں نے پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو کچھ ہوا نازل ہوا، لیکن وہ الحمدللہ اللہ نے استقامت دی اور قائم ہے، اور یہ حق انہوں نے بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت کی حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، وہاں سے انہوں نے پڑھ کے ان کو سنائی گئی. جب ہے یہ حدیث تو مانو اس کو. اور جو اس سے بھی بڑی بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ مولا کا معنی یہاں پر دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب سرپرست ہے. یہ اصل انہوں نے جو جہادی بات کی ہے نا وہ یہ ہے. چونکہ بعضوں نے کہا نا کہ یہاں مراد دوست، مولا سے مراد دوست ہے جی، حاکم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، مولا سے مراد سرپرست ہے. خوب یہ حدیث ہے یا اس طرح کی دلیلیں ہیں کہ اس دلیل سے شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے جانشین اہل البیت علیہ السلام ہیں. اب پنجتن پاک جو ہیں یہ آیہ مباہلہ کی وجہ سے ہیں. آیہ مباہلہ میں جب مسیحی نجران کے جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے انہیں سمجھانا چاہا، وہ چند دن رکے لیکن نہیں جب مان رہے تھے، تو پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ قل تعالوا، کہ آپ آؤ اور ہم مباہلہ کرتے ہیں، نبتہل، ہم مل کر مبالغہ کرتے. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. یعنی تم اپنے بچے لو، ہم اپنے بچے، تم اپنی عورتیں لو، ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفوس لو، ہم اپنے نفوس لاتے. تو اب رسول اللہ جو لے کر گئے، یعنی دو موقع ایسے تھے روایات میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، کہ جہاں امت میں بہت اضطراب تھا صحابہ میں کہ کس کو چنتے ہیں. ایک جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کل میں ایسے کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا. تو سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے کہ کل ہمیں پتہ نہیں علم ملتا ہے یا نہیں ملتا. حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں ساری رات مضطرب رہا.
کہ صبح اور حسرت تھی, کبھی بھی زندگی میں اتنی خواہش نہیں ہوئی جتنی اس دن میرے اندر تھی کہ اے کاش یہ علم مجھے مل جائے کل, لیکن وہ مولا علی کو مل گیا. اور ایک یہ رات تھی جس میں رسول اللہ نے اعلان کیا ان کو کہ تم اپنے بچے لو, ہم اپنے بچے, تم اپنی نفوس لو. تو یہ اب تھا کہ رسول اللہ کس کو لے کے جاتے ہیں, چونکہ رسول اللہ کا تو بیٹا کوئی نہیں تھا, کس کو لے کے جائیں. تو دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا تو وہ امام حسن و امام حسین جو چھوٹے دو بچے تھے, یہ دونوں حضور کے پاس تھے, اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ اور امیر المومنین, یہ 5 ہستیاں, اور اوپر ردا اڑی ہوئی تھی رسول اللہ نے. اور اسی وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی تحت الکساء, یہ جو کساء کے نیچے یہ میرے اہل البیت ہیں, یہ 5, یعنی خود 5ویں شخصیت وہ خود تھے, اور مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ تعالی علیہ اور امام حسن و امام حسین. تو یہ 5 تن وہاں سے مستند ہیں کہ یہ 5 شخصیتیں, 5 ہستیاں وہ ہیں جو امت سے منتخب کی گئی ہیں. اور پھر آگے جو ماجرا گزرا اور نجران نے دیکھا تو ان ہستیوں کو دیکھا تو پشیمان ہو گئے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے, ہم تباہ ہو جائیں گے, اور تسلیم ہو گئے. جو اصل بنیاد ہے وہ امامت کی ہے کہ امام 12 ہیں, امام علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک. یہ تشیع کا اصل امامت کا بنیادی تصور ہے یہ, ٹھیک ہے. اور انہی کی تعلیمات جو ہیں وہ شیعہ ان کے مطابق, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل البیت نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ مانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے نہیں مانتے, صحابہ سے جو روایات ہیں رسول اللہ کی شیعہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, شیعہ کی کتب بھری ہوئی ہیں وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور صحابہ کے ذریعے سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ روایات جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہیں. تو یہ اصل تشیع کا جو ڈھانچہ ہے, بنیاد ہے, یہ ہے اس بات پر. ایک اور حصہ بھی تھا آپ کے سوال کا کہ آخرت میں جو پل صراط پہ جو یہ ائمہ ہیں, یہ